اچھا، احمدی مسلمان ہے؟ نہیں سر، مسلمان مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا۔ اچھا اچھا اچھا، تو قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں؟ نہیں سر، وہ الگ، ان کا ایک الگ ہی میٹر ہے، آپ چھوڑ دیں، وہ تو الگ ہی ایک میٹر ہے ان کا۔ صحیح ہے۔ بس نارملی چلے، میں سنی گرانے سے ہوں۔ الگ 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 میٹر یہ ہوتا ہے نہیں وہ تو چلو ایک کہ ان وہ کا ہے نا کہ ساتھ وہ کچھ ہمارا چل رہا ہے، لیکن میں اس تصویر کے بارے میں پوچھا تھا، یہ آپ نے کیوں لگائی ہوئی ہے؟ کے ساتھ وہ نا کچھ جی ایڈ میں کرتے ہو میں نا نے کوئی دیکھی تھی چیز۔ اس بندے کی ویڈیو، کیا دیکھا آپ نے؟ جو اس نے کہا اور بعد میں اس نے معافی بھی مانگی تھی۔ پھر اور وہ اس نے بندہ، کیا؟ جب ایک بندہ جب رجوع کرتا ہے، کوئی بھی ہو، میں ہوں آپ ہو، ہم غلطی کے پتلے ہیں، ہم سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں، تو جب ایک بندہ اللہ کے ہاں معافی مانگ لیتا ہے عثمان تو بھائی ایک دفعہ کلیئر تو کروا لینا، یہ چھوٹے بڑے نیچے کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا کوئی وہ پیچھے سے بندہ ہو تو ہمیں کیا پتا کیوں ہے؟ بٹ بھائی آپ فیصلہ وہ کرنے والے یہ کون ہیں؟ جب ایک اور اللہ کے وہ بندے کے بیچ میں معافی وہ ہم، یہ اور کہہ آپ رہے فیصلہ ہیں کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھنے میں کہ سنی ہوں، اب میں سمجھ لوں کہ یہ یہودی ہیں تو پھر یہ تسلیم کر لیں؟ بھائی تو پھر ہی تو یہ آپ کا ایمان بہت کمزور ہے، اگر آپ ایک، جب آپ کوئی بندہ مسلمان کہتا ہے نا تو پھر آپ فتویٰ مت دیں، پتہ آپ پہ بہت زیادہ گناہ ہو جاتا ہے، آپ پہ لاگو ہو نہیں، جاتا میں ہے۔ فتویٰ نہیں دے رہا، میں پوچھ رہا ہوں، آپ بتا نہیں نہ رہے بھائی جب آپ کو بھائی۔ میری جو جس میں رکھتا ہوں وہ سارے سنی ہیں، بٹ میں اپنے آپ کا ایز اے مسلمان ہی کنسیڈر کرتا ہوں، بیکاز یہ فرقے تو ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں نا اپنی، اور فرقے بنا کے ہم بٹے ہوئے ہیں، آج کوئی اس طرف جا رہا ہے، کوئی اس طرف جا رہا ہے، کچھ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اس کو برا بلا کہہ رہا ہے، بیسکلی تو ہم مسلمان ہیں نا۔ دیوبندی قیامت کے روز تو آپ نے بھی ایز اے دیوبندی مسلمان، فرقہ۔ کسی نے سنی کھڑے نہیں ہونا، کسی نے دیوبندی کھڑے نہیں ہونا، کسی نے اہل تشیع نہیں کھڑے ہونا، وہاں پہ مسلمان کے حیثیت سے آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ اچھا، مرزا قادیانی جو ہے اس کو کیا آپ مانتے ہیں؟ نہیں وہ تو کافر ہے نا، اچھا، وہ کافر مانتے ہیں؟ اچھا، وہ بھی وہ خود کو سارے سنی، مانتے ہیں، جب آپ صلی وہ اللہ بھی علیہ وسلم خود کو کو آخری سنی؟ نبی نہیں مانتا پھر تو وہ کافر ہوگا نا۔ ہوں۔ لیکن اچھا، جو وہ ایک بات تو سننا یار، جی وہ جی، بھی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، بھائی اس کو کہنے اور دو جو بھی کہتا ہے جو وہ۔ اہل حدیث ہیں وہ بھی خود کو اہل سنت کہتے ہیں، دیوبندی بھی خود کو بھائی اہل سنت کہتے ہیں، بات یہ ہے کہ یہ اب سارے یہ خود کہہ کو رہا اہل ہوں سنت کہتے ہیں، تو فرق کیسے ہوگا؟ ایک دوسری بات یہ ہے، جی، ہاں ایک منٹ، فرق کیسے ہوگا؟ تو فرق آپ نے کہا کہ میں بس سنی ہوں، تو یہ جو مرزا انجینئر ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بھی کہتا ہے میں سنی ہوں۔ بھائی بات پتہ کیا ہے، یہی تو ہم لوگوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم پہلے فرقوں میں بٹ گئے، پھر ہم ذاتوں میں بٹ گئے، کوئی جٹ بن گیا، کوئی ملک بن گیا، کوئی یہ بن گیا، کوئی وہ بن گیا، پھر ہم تفرقوں میں پڑ گئے۔ تو تفرقوں میں مت پڑے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ کوئی ایک بندہ بتا دے کہ آپ کو آپ کی جو اہل، آپ کو اپنی جو آپ کہتے ہو سنی یا شیعہ، آپ کو قیامت کے دن اس نام سے پکار کے آپ کی جماعتیں الگ کی جائیں گی۔ اچھا، قرآن کا ترجمہ کس کا پڑھتے ہیں آپ ویسے؟ یار آپ، مجھے لگتا ہے آپ مجھے قادیانی ثابت کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ نہیں، ویسے پوچھا ہے، ویسے نہیں، قرآن کا ترجمہ کس کا پڑھتے ہیں آپ؟ بھائی میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کس کا پڑھا ہے آپ نے؟ میں نے قرآن شریف پڑھا ہے، اچھا، بلی عربی قادیانی میں؟ والا نہیں پڑھا، یہ عربی آپ کو میں پڑھا شورٹی ہے؟ دیتا اچھا، سورہ بقرہ سنا ہے، عربی میں آپ نے پڑھا ہے نا؟ سورہ ہوں۔ میں نے بقرہ سنا حفظ ہے؟ نہیں کیا ہوا بھائی، کیا؟ میں نے حفظ نہیں کیا ہوا۔ چلے دیکھ کے پڑھ کے مجھے بتا دیں گے کیا لکھا ہوگا؟ بھائی میں آپ سے کیا سوال کر رہا ہوں، آپ کس طرف جا رہے ہو؟ نہیں، میں نے پوچھا اس کا ترجمہ بھی آتا ہے آپ کو، پتہ ہے نہیں، میں آپ نے کو، آپ سے یا جو بات کر رہا ترجمہ ہوں، نہیں میں پڑھا؟ آپ جو بات کر رہا ہوں، آپ بات الگ طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں آپ کہوں یہ شمال ہے، آپ کا نہیں، آپ پہلے جنوب سے ہو کے، مشرق سے ہو کے پھر شمال کی طرف آؤ، وہ بات نہیں ہوتی۔ میں آپ ایک سمپل سی بات بتا رہا چلو، ہوں، آپ نے پڑھا یہ ہوا جو ہے؟ ترجمہ آپ نے کس کا پڑھا ہے نا، آپ وہ نے بھی پڑھا کسی ہوا ہے فرقے والے کا ہے، بھائی؟ تو ایسا آپ نے کریں کہ پڑھا ہوا ہے ترجمہ جو ہے نا، ترجمہ لے کر آئیے ایسے بندے سے، وہ کسی بھائی؟ فرقے والے چلے میں آپ بتا دیں، نہ آپ نے لکھا پڑھا ہو۔ ہوا ہے؟ آج سب نے تو فرقے بنائے ہیں، سب نے تو بھائی اللہ کی رسی کو چھوڑا ہے، تو بھائی یہی تو آپ میں ایسا آپ سے کہہ کریں رہا ہوں نا، ترجمہ آپ نے پڑھا اپنا ہوا ہے، کہیں کریٹ لکھا کریں ہوا ہے کہ کوئی۔ یہ فرقے بنانا جائز ہے، یا آپ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں نا، آپ کا فقہ کون سا تھا؟ بھائی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں آپ سے، ان جو کا میں فرقہ پیدا ہوا ہوں اہل اہل سنت کی مشکوک ہے، گرانے میں ان پیدا کا ہوا، اہل بٹ میں ان چیزوں مشکوک کو نہیں فرقہ۔ مانتا، میں اپنے آپ کو ایز اے مسلمان ہی کنسیڈر کرتا ہوں۔ دوسرا، اہل سنت
जी, ठीक हो गया। बात करने का मतलब वो नहीं, बात सिर्फ करने का अच्छा, ये मतलब जो ये है है कि ना यार हम लोग मुफ्ती क्यों एक दूसरे में नफरतें फैला रहे हैं, हम सब ये जो मुसलमान हैं, मुफ्ती भाई हैं तारक आपस में। मसूद है ना, मुफ्ती तारक मसूद जो है ना, जी जी। जैसे वो आप कह रहे हैं ना मैं अहले मशकूक हूँ, तो मुफ्ती तारक मसूद जो है ना क्या कहा आपने? इसमें यार सुन लो आप बात नहीं, मेरी आपने मुझे क्या भी कहा, हक है ना। रिपीट करें जरा। अगर आप मुबहम बात करेंगे तो मुझे भी हक है मुबहम नहीं बात भी नहीं, करने का। आपने एक वर्ड यूज किया, मैं वो पूछ रहा हूँ क्या कहा आपने। अहले मशकूक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जिस बंदे का मशकूक हो पता ही कख ना हो कि वो क्या है। आपको लगता है अपने पैदा होने पे कुछ शक है, मुझे नहीं है, तो आप जरा यहाँ पे सिर्फ मेरे ख्याल में इसलिए बैठे हुए हैं कि लोगों के आप कपड़े उतारे बैठे ये बात ना सुने आप। हाँ, अच्छा ये जो है ना मुफ्ती तारक मसूद, तो इसने क्या किया, इसने कहा ये जो मैं माफ़ी माँगता हूँ ना, ये मैं लोगों से माफ़ी माँगता हूँ, उनकी दिल जी जी, आज़ारी मैंने हुई है। देखी है वीडियो, हाँ जी। यार बोलेगा अब बोलना बोलना आपने, बीच में मैंने बोलना है बोलना आपने। यार, मुझे मुंह लगा हुआ, क्यों नहीं बोलूं। हाँ, ओ यार भाग ही गया है। बंदे आते हैं ना, बंदे कहते हैं बस मेरी ना वो मेरी हुकूमत हो गई है, मैं ऊपर कॉल पे आ गया हूँ ना, तो मेरी हुकूमत हो गई है, अब बस मैं बीच में बोलना है, बीच में ऐसे करना है, मैं वैसे करना है। मैं मेरी आईडी का नाम ही असिस्टेंट सर्जन है, मैं पहले सर्जरी कर लेता होता हूँ आप लोगों की, मैं रहत नहीं देता। इनको डर होता है, यही तो बात है, इनको डर होता है, डर होता है, डर डर की वजह से ये करते हैं ये सारा कुछ। इनकी सोचों में गंदगी होती है, सोच गंदी होती है। मैं कहता हूँ कोई देवबंदी है ना, वो खुल के कहे भाई मैं देवबंदी हूँ, कोई अहले हदीस है वो जाके खुद खुल के कहे कि भाई मैं अहले हदीस हूँ, कोई बरेलवी है जाके खुल कर कहे। भाई नहीं कुछ पता होगा, उसे कह दे कि भाई मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, मैं ना बाद में बताऊँगा। फ़िरका फ़िरका जी तुम लोगों ने फ़िरके बनाए, उससे फ़िरके की तारीफ़ और एक पहचान। अब इसका मतलब है तो सबसे पहला फ़िरका जो है, वो फिर सहाबा ने बनाया, इनकी तारीफ़ के मुताबिक, ठीक है? और वो फ़िरका जहन्नमी बन गया कि फ़िरके बनाने से तो मना किया था। तो अहले सुन्नत व जमात, ये जमात का नाम तो सहाबा ने खुद रखा था। तो अपनी ही की हुई तारीफ के मुताबिक माज़अल्लाह ये सहाबा को जहन्नमी करार देते हैं। लेकिन बात यह है कि कोई बंदा इल्मी गुफ्तगू करते हुए इनको गिरफ्त करे ना, तो फिर पता चलता है। हम लोगों से हैरान इसलिए होते हैं कि भाई तुझे नहीं कुछ पता, तू छुपाना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर तो अपना मौक़िफ़ तो ना पेश कर। मौक़िफ़ पहले ही बना लेते हैं कि हमने जाके ये कहना है जाके, ओ तुम लोगों ने फ़िरके बनाए, वो देखो ऐसा नहीं था, वो देखो जी ऐसा नहीं था। अच्छा जी फिर कैसा था जी? वो मुझसे ना जी पूछो। ये होते हैं ये राफ़ज़ी भी यही कुछ करते हैं, मुल्हिद भी यही कुछ करते हैं। अब मैंने पूछा इसके कुरान, उसे पता लग गया था कि कुरान का तर्जुमा अगर मैं बताऊँगा तो वो तो किसी न किसी फ़िरके बकौल इसके किसी न किसी फ़िरके वाले ने किया होगा। तो लेके आए अपना कुरान भी लेकर आए, और हाँ, कुरान भी हमारा ना लें ये कुरान ही कोई नाज़िल-शुदा कोई अपना ही लेकर आए। ये कुरान भी ये जो फ़िरके हैं, जिनको तुम फ़िरका कहते हो, इन्हीं की चेन से आए हैं। सनद है मौजूद पूरी कि कुरान भी हमसे हमसे इन तक इन्हीं की वजह से पहुँचा हुआ है। चाहे ये आपस में 100 बार लड़े भिड़े हैं, लेकिन पहुँचा इन्हीं की सनद से हमें। तो कुरान भी अपना नाज़िल-शुदा भई ले आओ, अहादीस भी कोई अपनी अपनी ले आओ, किताब भी अपनी लिखो, कोई कुरान भी अपना लिखो, और उसका तर्जुमा भी अपना ही लिखो। कहो ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका कोई फ़िरका नहीं है उसका तर्जुमा। लिखा हो अहले मशकूक। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਲਦ ਮੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ ਪਹਿਆ ਜੋ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਮਲਕ ਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ठीक हो गया। अगर वो अगर वो अहले हदीस है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो बता देता कि मैंने आला हज़रत को पढ़ा है, यानी कि कंज़ुल ईमान मैंने तर्जुमा पढ़ा हुआ है, आला हज़रत का तर्जुमा पढ़ा हुआ है।
تو بات پھر وہیں پہ آ جانی تھی، بھائی اس کا ترجمہ تم نے کیوں پڑھا ہے؟ یہ یہ پاک و ہند میں ترجمہ تو انہی کا کیا ہوا ہے، اہل حدیث کا، دیوبند کا، بریلویوں کا، انہی کا ہی ہے نا ترجمہ۔ مرزا انجینئر نے نہیں کیا ہوا، وہ بھی ان کا پڑھ رہا ہے، نام ان کا لے رہا ہے، ان کو گالیاں ان کو دے رہا ہے۔ بھائی ہر چیز اپنی نکالو، حدیث کی کتب لکھو، شرح بھی ان کی خود لکھو، تفصیلات بھی خود لکھو، لکھ کر پھیلاؤ، اسے کہو کہ بھائی یہ کسی کا تم نے ترجمہ نہیں پڑھنا، نہ دیوبندی کا پڑھنا ہے نہ بریلویوں کا۔ اچھا جی، سمی جٹ بھائی، جی سمی جٹ بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک سمی بھائی۔ سمی بھائی، اس مفتی طارق مسعود کی گستاخی آپ نے سنی ہوگی کہ نہیں؟ ہاں جی، سنی ہے میں نے۔ اچھا، تو سوال سنا تھا بھائی، کہتا تھا اس نے توبہ کر لیا، رجوع کر لیا اس نے۔ ابھی یہ تو آپ علم رکھنے والے بندے ہیں، ہم کیا بولیں؟ آپ نہیں بتانا ہے، ہم تو سیکھتے نہیں، ہیں اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اس نے تو توبہ کر لیا، رجوع کر لیا۔ یہ ایسے تو ہمارے پھر پاس تو کوئی اس کی توبہ رجوع نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ابھی اس کا کلپ آیا، وہ کہتا ہے میں نے گستاخی توہین کی ہی نہیں ہے، جو میں نے معافی مانگی ہے وہ تو میں نے لوگوں کے کہنے پہ مانگی ہے۔ یہ تو دیکھیں، ابھی کلک تو روز نیا نیا آ رہا ہے، کبھی اس کے نیت کا، اس کے اندر کیا چاہ رہا ہے یہ تو نہیں جانتا ہے بہتر۔ بظاہر تو یہی ہے، اس نے جو غلطی کی ہے، غلط بولا ہے، گستاخی کی ہے، ظاہر تو سب نے یہی بولا ہے جی۔ مائک میوٹ، تھوڑی دیر مائک میوٹ کی، شور بہت آ رہا ہے آپ کی طرف سے۔ تو توبہ چھوبہ کہتا ہے میں نے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، لوگوں کی دل آزاری کی وجہ سے کی ہے، میں نے توہین تو کی کوئی نہیں، گستاخی تو کی کوئی نہیں۔ جب تو نے توہین کی کوئی نہیں، گستاخی کی کوئی نہیں، تو کیوں لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے توبہ کے ارکان جو ہے وہ پورے کیے ہیں؟ کوئی اس نے معاذ اللہ کتنا بڑا جھوٹ کہتا ہے توبہ کے ارکان پورے کیے ہیں، کہ توبہ کے ارکان میں سے تو یہ ہے کہ تو نے معافی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنی ہے، اللہ سے مانگنی ہے تو نے معافی، کہ میرے منہ سے جو گندی زبان الفاظ ادا ہوئے ہیں زبان سے، میں اس سے توبہ رجوع کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے لوگوں کی دل آزاری کی وجہ سے میں نے مانگی ہے معافی، ورنہ میں نے تو کوئی توہین گستاخی نہیں کی۔ تو اسی طرح ان کے جو بڑے تھے دیوبندیوں کے، وہ سارے گستاخ رسول تھے۔ اب یہ ان کا خود کا دیوبندی ہے، مفتی ہے ان کا ہی، ان کی ہی جماعت کا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس بندے نے جو ہے وہ گستاخ صحابہ ہے، یہ بندہ گستاخی کی اللہ کی، گستاخی کی اس نے نبی کی، تو یہ اعلانیہ توبہ کریں۔ بلکہ مفتی تقی عثمانی کے پاس جائے، اس کے ہاتھ پہ جو ہے وہ اس کے سامنے توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ جناب شائع کریں اس کو، اور وہ لائیو جو ہے وہ ریکارڈنگ اس کی چلائے۔ تو لوگوں کو یہ پھدو بنا رہے ہیں، جیسے آج سے 150 سال پہلے فتنہ پھیلا تھا ان کی وجہ سے، اور ان کے 4 اکابروں نے اللہ کو گالیاں دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دی، اور صحابہ کی گستاخیاں کی، اور ان کی گستاخیاں کر کے انہوں نے فتنہ پھیلایا۔ دیکھیں آج تک مسلمان جو ہے وہ لڑ بڑ رہا ہے آپس میں، مسلمان گتھم گتھا ہوا ہے آپس میں، بس کہ یہ آپس میں لگے رہیں اور کسی جگہ پہ ان کا دھیان نہ جائے، ترقی یہ نہ کر پائیں، ملک یہ نہ چلا پائیں۔ ہندوستان میں بھی یہی کچھ ہے، گند پھیلایا ہوا ہے انہوں نے، آئے گے دن ان کی کوئی نہ کوئی گستاخی، آئے گے دن ان کا کوئی نہ کوئی رولا رہتا ہے۔ اور اس وقت بھی آج سے 150 سال سے پہلے، اور اس سے پہلے کتاب تھی تقویۃ الایمان، جس نے جو ہے وہ ہے تفویۃ الایمان، کہ جس نے لوگوں کے ایمان کو ہی فوت کر دیا، اور ان کو گالی، نبی کو گالی دی ہوئی گالی نہیں لگی، اللہ کو دی ہوئی گالیاں، وہ گالیاں نہیں لگی ان کو، ان کے ایمان ہی فوت کر دیے تھے۔
آج وہی دور یہ دوبارہ چلانا چاہتے ہیں کہ بھائی وہی دور دوبارہ آ جائے. عوام کو تو فدو بنا کے رکھا ہوا ہے, جاہل بنا کے رکھا ہوا ہے کہ عوام کو ککھ پتہ نہ چلے. اسلام جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہ رہے, مسلمان لڑتا رہے آپس میں. دیکھ لیں وہ گستاخی کر کے پوری دنیا, پوری کائنات, یہ کائنات کہہ رہا ہوں, یہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے سامنے ڈٹ گیا ہے وہ گستاخی کر کے. تو مسلمان کچھ کر ہی نہیں پا رہا, گورنمنٹ کچھ کر ہی نہیں پا رہی. ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے ہم فرقہ واریت کر رہے ہیں. کتنا کمزور ہے مسلمان اس چیز میں کہ ایک بندہ گستاخی کر رہا ہے سر عام, اور پھر اس کے اوپر دجل دے رہا ہے کہ میں نے تو توہین کی نہیں, گستاخی کی نہیں, میں نے لوگوں سے کی طرف سے معافی مانگی ہے. تو یہ وہی دور لانا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی کوئی ترقی ہو, جیسے کوئی یہ اسرائیل کا معاملہ, فلسطین کا معاملہ تھا, ہے اس کی طرف بھی سے دھیان ہٹا کے وہ خنزیر نے گستاخی کر کے ساری قوم کو اس طرف لگا دیا. پھر یہ تھوڑی دیر ہٹے گا, پھر کچھ اور ان سے کام کروا لیا جائے گا, یا کوئی ایسا اور سیاسی معاملہ ایسا سامنے لایا جائے گا, سارا قوم کا دھیان اس کی طرف چلا جائے گا. جو اصل ترقی کی طرف دھیان ہے وہ تو ہے ہی نہیں کسی کا, اور نہ جانے دیتے ہیں یہ لوگ کسی کی طرف دھیان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ استاد محترم فیضان بھائی, یہ حماد صاحب ہیں, ان سے ذرا گفتگو کیجیے گا. وعلیکم السلام استاد محترم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ فیضان بھائی. اچھا عثمان بھائی, ابھی نا ایک بڑا مزیدار سین ہوا تھوڑی دیر پہلے. میں نا وہ ہے نہیں وہ رام قادری, وہ ایک چرسی, اس کی بروڈ پہ گیا. وہاں پر نا وہ ایک ہے تھا شیعہ ایوز حیدری نام کا. اس نے مجھے چیلنج کیا جی کہ ہم نا رات کو مناظرہ کرتے ہیں افضلیت پر, آپ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت ثابت کرو, ہم مولا مرتضیٰ کی افضلیت ثابت کریں گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ پھر تھوڑی دیر بعد نا غالباً اس نے فون کیا یا میسیج وغیرہ کیا, وہ جو ایک بروڈ چلاتا ہے حیدریم نام کا نا رافضی, اسے وہ آیا کہتا جی تو ایوز کہتا کہ جناب میں مناظرہ, یہ جو ہے نا حیدریم, یہ آپ کے ساتھ مناظرہ کرے گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم اس سے مناظرہ کر لیں گے, لیکن سب سے پہلے آپ یہ لکھ کر دے دیں یا ویڈیو میں کہہ دیں کہ جی میں مناظرہ نہیں کر سکتا, لہٰذا میری طرف سے مناظر یہ حیدریم ہے. یہ تو کل والی ہے بابر بھائی, یہ کل والی ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے اس بات کے اوپر نا کنورسیشن ہماری. وہ ابھی نا پھر میں نے اسے کہا, میں نے کہا جی دیکھ لیں, تو پھر وہ حیدریم خود کہتا جی وہ یوز صاحب مناظر نہیں ہے, ڈیبیٹر نہیں ہے, تو وہ لہٰذا گفتگو نہیں کر سکتے, تو آپ ہمارے ساتھ ٹائم رکھ لیں, جیسے بھی آئیں گے تو ہم نا فرینڈلی ڈسکشن کر لیں گے اس کے اوپر. میں کہا چلو ایک بات تو یہ ثابت ہوگی کم از کم کہ تمہارے ڈیبیٹر نہیں ہوتے اور آ کر دوسرے لوگوں کو تم لوگ بس دماغ خراب کرتے ہو. پھر کیا ہوا فیضان بھائی؟ کچھ نہیں جناب والا, بس ختم ہوگی بات, اتنی بات تھی, تو مناظرہ پوسٹ پون ہو گیا. پھر وہ اشرف علی جلالی صاحب جب گئے تھے نا مناظرہ کرنے, وہ یاد ہے, وہ بندہ بھی آگے سے بھاگ گیا تھا. جی تو اشرف اشرف آصف علی جلالی صاحب وہ بھابھیوں گیا تھا, پتہ ہے مجھے. تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ لکھ کے دے کہ میں مناظرہ ہار گیا, میں نہیں کر سکتا. پھر وہ بھاگ گیا تھا. میں کہا جی دیکھیں کہ آپ, میں نے بھی اسے وہی کہا, میں نے کہا جی آپ لکھ کر دے دیں یا آپ ویڈیو کے اندر کہہ دیں جی میں مناظرہ نہیں کر سکتا, میری طرف سے مناظر یہ فلاں بندہ ہے. میں نے کہا جی ہم انہی شرائط کے اوپر شام کو مناظرہ کر لیں گے 9 بجے, تو کوئی چکر نہیں بنا. یہ نیڈی صاحب آئے ہیں, ان سے کیجیے گا گفتگو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, سلام علی من اتبع الہدی. کیا حال ہے سب بھائی, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی اپنا تعارف کروا دیں ذرا. سر ندیم نام ہے میرا. ہیلو
جی جی کریں، آپ گفتگو کریں، کیا کرنا وہی سے بات گفتگو کرنا نہیں، چاہ بس رہے ہیں؟ سن رہا ہوں آپ کو، بس میرے پاس کچھ ایسا خاص کہنے کو ہے نہیں ہے۔ اچھا عثمان بھائی، وہ افضلیت ابوبکر صدیق کے بارے میں، اور نبی پاک نے فرمایا کہ میرے پاس کاغذ قلم لاؤ، میں ابوبکر صدیق کی وہ خلافت لکھ دوں تاکہ کوئی خلافت کی تمنا کرنے والا تمنا کرے حالانکہ اس کا حق نہیں ہے، وہ روایات آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہیں ابھی؟ نہیں میرے پاس نہیں ہے وہ۔ تو یہ سند صحیح سند کے ساتھ ہے یہ روایت؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا نیڈی صاحب، موضوع ہمارا لگا ہے، جی موضوع جی یہ ہے سر، ہمارا جی سر، کہ یہ جو دیوبندیوں کا مفتی طارق مسعود ہے، جی سر، اس نے کی ہے گستاخی، اس کے بارے جی میں ہمارا موضوع ہے۔ سنی جی آپ نے اس کی یہ گستاخی؟ سر، میں تو اس بات میں یہی کہوں گا اللہ جانے اور وہ جانے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو برا کہنے والے؟ ہم تو خود ہی برے ہیں، ہم کسی کو کیا برا کہیں گے؟ نہیں برا تو نہیں کہنا، ایک ایسی چیز کہ جو پاکستان میں ہندوستان میں سر میں نے وائرل ہوتی ہے اور سر وہ میں دل سر آزاری۔ میری سر میری عرض سنیں نا، میری عرض سنیں نا، سر سر میں جی۔ میں اس دماغ کا بندہ ہوں کہ ہمیں کسی کو برا کہنے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ قادیانیوں کے ہم نے بارے میں اپنے آپ کا آپ، کیا خیال ہے؟ سر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ٹھیک دیٹس ہو آل۔ گیا۔ تو تو اس کو ہم اس کو بھی نہیں، برا بھلا کہتے ہیں کہ اور نہیں سر آپ؟ میری بات سنیں نا، ایک بندہ ایک شخص مسلمان ہی نہیں ہے، میں اب خواہ مخواہ گلی میں کھڑا ہو کے گالیاں نکالتا رہوں، اپنا منہ خراب کرتا ہوں، کیا فائدہ؟ مسلمان ہی نہیں ہے۔ دیکھو آپ کو کسی نے کہا ہے قادیانیوں کو آپ گالیاں دیا کریں؟ نہیں، میں ایسی بات کر رہا ہوں نا، میں ایسی بات ہو، یعنی یہاں پہ آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہہ دیا وہ مسلمان ہی نہیں نہیں، ویسے تو مرزا قادیانی خنزیر تھا ہی۔ میں یہ کہا کہ ہے۔ علماء تو نہیں کہتے کہ اس کو گالیاں دیں، لیکن آپ اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ نہیں؟ کس کو؟ سر سر ویسے جو مسلمان ہی نہیں ہے، ایک مشرک بندہ ہے۔ ابھی آپ نے کافر کہا، یا جی یہ کافر ملعون بھی ہوتا ہے، تو یعنی کہ اس کو آپ جی، کہہ سکتے ہیں، اس کو کیوں کہتے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ میں تو کافر سر بھی آپ نے کہا۔ میں تو اس کو مسلمان نہیں سمجھتا نا، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے نا، جو شرک کرتا ہے وہ کدھر سے مسلمان ہے؟ جو نبی کریم تو صلی اللہ علیہ وسلم جو کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کدھر سے مسلمان جو توہین کرے، گستاخی کرے، وہ مسلمان رہتا ہے؟ ہے؟ سر دیکھیں، اگر توہین اور گستاخی کرے، ہلو، اچھا براڈ بڑی کی آپ نے، میں سمجھا چلے گئے آپ، تو میں یہی عرض کر رہا ہوں بھی اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں خود انسان کی غلطیاں معاف کرنے والا ہوں، آپ نہیں ہیں۔ پھر اللہ اور اس کا معاملہ ہے، اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ اور اس کے درمیان تو میں حائل نہیں نہیں ہو تو پھر سکتا نا۔ مرزا قادیانی جب تھا تو اس کو بھی اللہ اور رسول پہ چھوڑ دینا تھا۔ تو سر میں اس کو خود ان کو وہ سزا تھوڑی دے رہا ہوں، میں تو اس کو بھی اللہ پہ چھوڑا ہوا تو ہے، ہم یہ نے وہ کب کہا مسلمان۔ سزا دیں یار؟ آپ اپنی طرف سے ہی، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ سر سزا اس کو اٹھ کے سر سزا سر دے دو؟ سر میرے محترم، میرے پیارے، میں یہی کہہ رہا ہوں وہ مسلم ہی نہیں ہے، میں نے یہی عرض کیا نا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ چلو بابر میں بھائی تو ان دیکھ کو لیں، سفر بھی کیا۔ لوگوں کے انداز، لوگوں کے سٹائل، طرح طرح کی گفتگو کرنے کے سٹائل ہیں لوگوں کے۔ بھائی جب مرزا قادیانی آیا اس نے بھی گستاخی کی اور تمام مسلمانوں کے دلوں کی دل آزاری ہوئی، اور علماء نے اپنا اپنا کام نبھایا اور اپنے اپنے تئیں انہوں نے جو جو کرنا تھا وہ کیا سر مرزا صاحب، ہے۔ مرزا تو جو آپ ہے اس نے تو یہ قوم کہا تھا کو نا، نا، اس نے تو یہ تم کہا تھا نا، لوگ او یہ ہو، تم لوگوں کو نا انہی مولویوں نے سلا دیا ہوا ہے، تمہارے ضمیروں کو، تمہیں ایسا انہوں نے انجیکشن دیا ہوا ہے نا۔ ایک مرزا انجینئر آیا اس نے او ہو، انجیکشن دیا ہے، نہ ایک اور مرزا جی انجینئر آیا اس نے انجیکشن دیا ہے۔ میرے لیے وہ سر جی کیا کرتے ہیں، میرے لیے سب محترم ہے، آپ بھی محترم ہے، ہاں جی،
सब तुम लोगों को जो मुझे सिखाएगा वो मेरा युद्धो मोहतरम है, नसारा ने एक्चुअली ना कहूँ युद्धो नसारा ने तुम लोगों को लगा दिया है कि बस बच्चों की रोजी रोटी पूरी करते जाओ, है अपनी अपनी कर लो। तो जो इस्लाम के खिलाफ जो कोई कुछ करता है ना, कख ना देखना, तुम ना इधर ना देखना, सुते रहना तुसी, है। और जब कोई पूछे तो कहना मुझे कोई हक नहीं है, मुझे कोई हक नहीं है। अच्छा क्या क्या एक किया जाए, चीज आप बताएं क्या किया जाए, मुझे आप बताएं। भाई, अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते, जुबान से रोके, जी जी, जुबान से नहीं रोक तो सकते, सर कम से कम सर दिल में बुरा सर जाने, ओ भाई सर जाने तो सही ना, एक बात चीज सुने को ना, जाने तो सही आप। तो सर आप फिर वही बात करते हैं, बात सुने। मैंने कब कहा कि उसने सही किया या गलत? मैंने ये कहा कि उसने बहुत गलत किया अपने मुंह से निकाल के, जी, ठीक है, उसको उसको नहीं करना जाने। चाहिए था, उसकी उसकी हाँ एक सजा बिल्कुल, है। तो आप उस तो जो हाँ, रब आप ने आपने रब ने उसके लिए सजा लिखी होगी, उसको मिलेगी। मैंने तो यही कहा तो ना, मैंने भाई ये तो मेरी नहीं बात कहा सुनो कि ना, जो कानून है, जो शरीयत की हद है, या इस तरह की बातें तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई उसने बुरा किया, गलत किया है, और उसने कहा कि मैंने तो तौहीन की ही नहीं, और वो डट गया। लाखों करोड़ों मुसलमानों के दिलों की आज़ारी बनी, दिल आज़ारी हुई उससे। और ख़ास कर कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस चीज़ की है कि भाई मुसलमान जो है वो सोया हुआ है, उसे पता ही नहीं है कख करना क्या है, ना कुछ कर सकता है। मिर्ज़ा इंजीनियर सरेआम सैकड़ों के हिसाब से रोज़ाना गुस्ताखी करता है, रोज़ाना गुस्ताखी करता है। कौम सोई हुई है, कुछ कर नहीं पा रही। कम से कम अपनी हम ज़ुबान तो खोल सकते हैं ना, कम से कम हम अपनी आवाज़ उठाएँगे, हमारी आवाज़ जो है ना वो उलमा की आवाज़ के साथ मिलेगी। उलमा की आवाज़ जो है वो ताकत बनेगी। वो फिर ये जो कानून के ऊपर इन्होंने अपनी हुकूमत की हुई है, कि जो कानून भी बने हुए हैं वो भी इनको इन्होंने बताना है, तो पता चलना है कि भाई इसके ऊपर ये दफ़ा जो है वो लगेगी कि नहीं लगेगी। ये तो हाल है पाकिस्तान के। वो मिर्ज़ा इंजीनियर ने ज़मानत ली है 295 सी का, उसके ऊपर केस था। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले की उसने ज़मानत ली है, केस अभी तक चल रहा है। कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा। हमारे मुल्क में और वो पहले कौन सा कोई कुछ हुआ है किसी को? और ये कह रहा है माज़अल्लाह कुरान आज ताकतवर है वो आज बन तक, जाता है। और ये कह रहा है कि माज़अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे वो थे, उनको हम फ़ॉलो क्यों करें? वो तो अनपढ़ थे। उनको तो आता जाता कख नहीं था। कुरान कुरान आया, और जिस साहिब कुरान के ऊपर कुरान नाज़िल हुआ है कल्बे अतहर पर, उनको पता ही नहीं लगा गलतियां हैं कुरान में। हम मैं कहता हूं कि उसने एक गलती की तरफ इशारा करवाया, पता नहीं कितनी गलतियां जो है वो लोग ये तस्लीम कर लेंगे। कितने मुल्हिदीन हैं जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ ब्रोड लगाई है टिकटॉक पे, यूट्यूब के ऊपर सैकड़ों से हजारों की तादाद में वीडियोस आ चुकी हैं। उसको तो व्यू मिल गए, उसको तो पॉपुलैरिटी मिल गई, और उसने आगे कह दिया मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लोग कर लो जिससे जो कुछ होता है। और उसके उस्ताद जो वो बड़ी एक तकरीब लगी है, एक गुस्ताख को बिठा के कहते हैं आपने टेंशन नहीं लेनी। बताओ कौम कौम कहाँ चले गई है? बताओ क्या आज जो है वो कौम का ये हाल है माज़अल्लाह, कि वो अल्लाह की गुस्ताखी पे, और बाहर हमने किसी को क्या करना है? बाहर जाके हमने क्या लड़ना है? अपनी कौम के अंदर ही अल्लाह के गुस्ताख बैठा हो और वो सरेआम कहे कि आओ जिसने जो करना है अभी कर लो। इससे बड़ी बदमाशी क्या होगी? अल्लाह ही है इस कौम का जो है वो हाफिज हामी नाफिज नासर है, भाई जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। वरना कौम सोई हुई है। यकीन करो, कौम जो है वो कहती है कि बस ये तो कुछ भी नहीं है। इससे भी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां होंगी माज़अल्लाह, ये कौम सोई रहेगी, कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ कि वो ज़रा से भी कोई बात हो, वो पहला दौर था जब मिर्ज़ा कादियानी मलऊन आया था, और उससे पहले भी इनके बड़ों ने गुस्ताखियां अल्लाह की ज़ात बारी ताला को गालियां दी, उनकी शान में गुस्ताखियां की, नबी को गालियां दी और उनकी शान में गुस्ताखी की। लोग तब अच्छे थे, उनके दिलों को पता नहीं कितनी तकलीफ हुई होगी। आज तो लोग नफ्स अपने अपने लगे हुए हैं, रोजी रोटी में लगे हुए हैं। उतनी इनको कख इनको पता नहीं है। सोशल मीडिया में गंदी गंदी तस्वीर देखकर, गंदे गंदे क्लिप देखकर जो है वो उनके ज़मीर मर गए हुए हैं, उनको पता ही नहीं लगता। ये तो मैं इनका दिया हुआ तोहफा है ना शैतान का, सोशल मीडिया का। हाँ तो भाई, जो बंदा ये गंदी जी जी तस्वीर, गंदी वीडियोस, गंदे मामला देखकर ना देखता है, मैं बताता हूँ, मैं एक चीज बड़ी नोट की है कि ये चीज ऐसी है कि जब वो चीजें इन चीजों में पड़ता है ना, तो होता क्या है, उसका ज़मीर सो जाता है। उसको होता क्या है, वो कहता है यार मैं खुद बहुत बड़ा गुनाहगार, इतना बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं किसी के बारे में क्या बात करनी है, मैंने दीन की बात क्या करनी है, मैंने किसी को क्या कहना है, मुझे नहीं भी समझ आएगी तो मैं अपनी ज़ुबान खोलता रहूँगा, क्यों, मैं तो खुद बहुत गुनाहगार हूँ।
دیکھیں بات سنیں، یہ فتوے وہ دے سکتے ہیں جن کے پاس جو اہل علم ہے. میں اہل علم نہیں ہوں، میں اتنا بڑا فتویٰ نہیں دے سکتا کہ اس کو نیڈی اس کے بھائی ساتھ فتوا کیا تو ہونا موجود ہوتا چاہیے. ہے. ٹھیک ہے، نیڈی بھائی فتوا تو ٹھیک علماء ہے. کا اسی وقت آ جاتا ہے. علماء خاموش نہیں رہتے. آپ جی نے جی. ہم چلتے ہیں علماء کے پیچھے. اور سر علماء علماء کا بھی، فتوا پہلے ہی سر آ جاتا ہے. ہم کوئی اپنے سے تھوڑی دیتے ہیں. بات تو سنیں نا، علماء بھی تو بٹے ہوئے ہیں نا. یہ علماء دیکھو نا، نے یہ دیوبندی، یہ دیکھو 40 گروپ یہ اسی بنائے کے، ہوئے ہیں. یہ دیکھو نا، وہ نیچے ملعون بھی دیوبندی ہے، اوپر بھی دیوبندی ہے. دیوبندی نے کہا ہے کہ بھائی تو نے گستاخی کی ہے، تو گستاخی کا مرتکب ہوا ہے، تو نے کفر کیا ہے، اعلانیہ توبہ کر. وہ کہتا ہے جاؤ بھاڑ میں جاؤ. بھائی دیوبندی مفتی دے رہا ہے فتوا، ہم تو اس کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. وہ دیکھ بٹے ہوئے کی تو بات ہی نہیں ہے. دیوبندی، اس کو معافی مانگنی چاہیے نا. تو ہاں معافی جی، مانگ دے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا. میں نے سب سے پہلے یہ بات عرض کی تھی نا کہ وہ معافی بریلویوں نے، مانگے، اس کا معافی معاف میری دینے بات والا سنو، اللہ ہے، میں نہیں ہوں. تو اس کو اللہ سے معافی بریلویوں نے، مانگنی چاہیے. بریلویوں نے، اہل حدیث نے، کسی نے فتویٰ ہی نہیں دیا ابھی تک. سب نے یہ کہا ہے کہ گستاخی کی ہے توبہ کر لے. سب سے پہلے اس کے اپنے بندے بٹے ہوئے کی تو بات ہی نہیں ہوئی. سب سے پہلے اس کے گھر سے 2 بڑے مفتی، ان کے مفتی منظور مینگل اور یہ مفتی منیر اخون، انہوں نے دونوں نے سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے ہی بندے کے اوپر فتویٰ دیا ہے کہ یہ گستاخی کا مرتکب ہوا ہے، تو اس کو جاؤ جا کے جو ہے وہ معافی مانگ لو. یہ نہ ہو تجھے کوئی پھڑکا دے، یہ نہ ہو تجھے پھر وہ جو ہے وہ بھگتنی پڑے چیز. اس نے کہا جا اپنے دیوبندیوں کو کہا کہ یہ لوگ سر آپ جو غلط منہ سے بھاڑ میں غلط جائیں. لفظ نکالیں گے، آپ دنیا میں نہیں بھگتیں گے تو آخرت میں تو بھگتیں گے نا. ہاں بس وہی نا، جس کا دل کرتا ہے گستاخیاں کرو. ہم نے اپنی سوئی ستی قوم ہے، ہم نے اپنا ہی کرنا ہے. جو دل کرتا ہے پھر کرو. پھر آپ مجھے ہی کہتے جا رہے ہیں ابھی میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، میں نہیں، فتویٰ نہیں دے آپ جیسے سکتا. پتہ نہیں کتنے نیڈی صاحب، آپ جی جیسے جی پتہ نہیں کتنے ہزاروں کروڑوں ہوں گے کہ جو اسی کا شکار ہے، ان کو نہیں کچھ سمجھ آتی، نہیں کچھ پتہ چلتا. جی جی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں تو اچھا مسلمان بھی شاید نہیں ہوں. ہاں یہ مشکل 5 وقت کی نماز ہی ہماری پوری ہوتی ہے، تو میں بس تو یہ عالم نہیں ہے، ہوں. میں نے تو آپ کی بات کا جواب دیا بھی، اس نے اگر کیا تو غلط کیا، اسے معافی محمد جو ہے مانگنی نا، چاہیے. اور جو ہوگا وہ اللہ جانے اور وہ جانے. ہم اس کے فتوے دے کے اپنا دماغ کیوں خراب کریں. مومن کو فخر ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے، اور اس کو جی جی فخر ہے، ہمیں اس کیوں فخر نہیں ہے. اپنی عاجزی جو ہے نا، وہ عاجزی، اس کی جو عاجزی ہوتی ہے، وہ خود کو گناہ گار ہی سمجھتا ہے، وہ اس کی اپنے لیے ہو. لیکن غیرت جو ہے نا، غیرت وہ اس کے اندر اسلام کی وہی رہنی چاہیے جو ایک مجتہد کی بھی ہوتی ہے، جو ایک عالم کی، امام کی بھی ہوتی ہے. غیرت ویسی ہی رہنی چاہیے، غیرت میں کمی نہیں آنی چاہیے. جب غیرت مر جاتی ہے نا، جی جی. پھر غیرت مرنے کے بعد پتہ چلتی ہے کہ میں کس سٹیج پہ ہوں، اب ایک میں کس میری لیول یار سنیں گے، میری یار سنیں نا 1 منٹ. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے کیا نام ان کا، مرزا صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کافی عرصہ ہم ٹی وی پہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، یہ دیتے رہتے ہیں درس، لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں بتاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، میرا اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. ٹھیک، اللہ رسول کی باتیں بتاتے رہتے ہیں. نام اگر ان کے منہ سے کچھ نکل گیا تو وہ اللہ جانے اور یہ جانے. میں بھی تو یہ یاد کر رہا ہوں نا، ابھی اس کو معافی مانگنی چاہیے اللہ سے. اللہ نے اس کو معاف کرنا ہے، ہم نے تو نہیں کرنا نا. ہاں اگر وہ کھلے سرے عام آ کے اور اس پہ پھر بات کرے گا تو پھر ظاہری بات ہے، پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے اس کو منہ توڑیں گے. اچھا، مرزا انجینئر کو آپ سنتے ہیں؟ وہ میں نہیں سنتا، یہ ٹی وی پہ آتے رہتے ہیں. مرزا صاحب بھی آتے رہتے ہیں، طارق صاحب بھی آتے رہتے ہیں، جتنے بھی علماء کرام آتے رہتے ہیں. نہیں، ویسے مرزا انجینئر آپ کو اچھا لگتا ہے؟ مجھے پھر وہی بات ہے، مجھے سب اچھے لگتے ہیں جو اسلام کی بات کرتا ہے، کون نہیں اچھا لگتا. تو فالو کس کو کرتے ہیں زیادہ، کس کی بات صحیح لگتی ہے آپ؟ میں صرف قرآن کی بات صحیح رکھتی ہے. اچھا، قرآن آپ کو بس آتا ہے سارا؟ میں نے جو صورت انعام میں آیت نمبر 153 ہے، ٹھیک ہے، کہ جو لوگ تفرقے میں پڑ گئے اور انہوں نے اس کو ہوا دی، اے نبی کہہ دی وہ ہم میں سے نہیں. میں نہیں، کسی آپ نے کہا تفرقے نا پہ، کہ میں جو، کسی پہ یقین نہیں رکھتا. میں صرف ایک مسلمان ہوں، دیٹس آل. نہیں نہ آپ نے کہا دیوبندی نا ہوں، نہ کہ جو وہابی ہوں، قرآن نہ کی، شیعہ ہوں، نہ سنی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، صرف مسلمان ہوں. میری تو بات سنیں نا، جی میں جی جی کہا کہ آپ نے کہا جو قرآن کی بات کرے، جی ٹھیک جی. ہے،
हाँ, और आपके सामने जनाब वो मिर्ज़ा इंजीनियर भी आ जाता है कुरान लेकर, जी आपके जी सामने बरेलवी आलिम भी आ जाता है, देवबंदी आलिम सर, भी आ जाता है, उसका मैं किसी की क्यों सुनूं? मैं बात कुरान तो की क्यों सुन ना लो, सुनूं? बात तो सुन लो मैं ना भाई, मेरे इस मामले में ना मैं और मिर्जा गल साहब ते की सुन मानता ले। हूँ ना किसी और की। मैं कुरान की मानता हूँ। कुरान मैं खुद, अल्लाह ताला ने मुझे बसारत दी है, यार मैं मुझे पढ़ूंगा पता लग उसका गया, ਹੁਣ तर्जुमा। गल भी करन दे ना, जी जी चौधरी गल भी ते करन दे, जी जी, पता है। चौधरी गल भी ते कर लेंदे। मैं जी ये जी कह रहा हूँ, जो भी आपके सामने क्लिप आता है, वीडियो आती है आलिम की, आप कुरान की मानते हैं, कुरान को देखते हैं आप, ठीक हो जी गया। जी जी अब ठीक हो गया। अब भाई एक मिर्ज़ा इंजीनियर है, वो आपकी उसके कुरान की जो ना क्लास, कुरान क्लास है ना उसका एक कुरान क्लास, वो लेक्चर देता है, ठीक हो गया। अच्छा, वो आपको कुरान की जो लेक्चर की क्लास है, वो उसका क्लिप आपके सामने आ जाता है, ठीक है। जी जी वो सूरह मरियम की तफसीर करते हुए ये कहता है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि एक ना हारून नामी बंदा था, जी जी तो उसकी बहन भी बदकारा थी। तो फिर मरियम अलैहिस्सलाम जब वापस आई हैं, जब ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर, तो लोगों ने कहा कि तू भी जो है वह हारून दी भैन ही निकली है ना, जंज दी ओ बदकारा उंज दी तू बदकार। अब वो कुरान की आयत पढ़ के आपको ये बताए, जी क्या जी कुरान की आयत आप पढ़ के आपको बताए, आपको कैसे जी पता जी चलेगा कि इसने ये बात ठीक की या गलत की है? सर, तो मेरे पास कुरान अल्लाह ने दिया हुआ है, मैं उसको खोल के मैं भी पढ़ लूंगा वो आयत। मैं अंधा तो नहीं हूँ। नहीं, वो तर्जमा है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तर्जमे में डंडी वो कर दे। अब जो तफसीर है, अब मेरी बात सुने ना, बात सुने, चलो तफसीर है ये वो मुझे मुख्तलिफ बताना, उलमा ये मुझे इकराम के बताना जरा। अक्सरियत ने लिखी हुई है। अच्छा ऐसे करो ना, टेस्ट कर ठीक है। लेते यार, टेस्ट कर लेते हैं, ये बताना जरा, ये थोड़ा बताना, ये कुरान अपना खोल के ना मुझे बताना, इसने सही कहा कि गलत कहा है। के फजल से हमारी ये जो तफसीर की क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, अला वजह बसीरत, इसको जो बंदा भी सुनेगा, अल्लाह का फजल है, सूरतुल माइदा भी हमारी कंप्लीट होने वाली है इंशाअल्लाह ताला। जो बंदा भी इसे सुनेगा उससे पता चलेगा कि वाकई को वैल्यू एडिशन हुई है। इसके बाद सैकड़ों तफसीर आप पढ़ते रहे और ढूंढते रहे चीजें, इवन जिसके बारे में इनका मान है ना, तबरी और इब्ने कसीर, वो भी आप पढ़ के देख लें। इतनी तफसीली गुफ्तगू उधर भी एक आयत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होती, स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, कई चीजें उन्होंने स्किप भी की होती हैं उम्मत के वसीतर मुफाद के अंदर। ठहरो जरा। हाँ, वज़य्यनत वज़य्यनत वज़य्यनत, हाँ, ये उसने एक लफ्ज पढ़ा है। हाँ, अब आप कुरान कुरान खोल के देखें जरा। एक मिनट, मेरे पास कुरान पाक नीचे पड़ा हुआ है, इजाजत दे तो मैं ले आऊं। हाँ जी, लाए, जी आज जी, एक ਤੁਹਾਡਾ मिनट, टेस्ट लेंगे सी। मैं म्यूट करके ले आता हूँ, एक मिनट। हेलो। हाँ जी, ये वाली जी, आयत आप निकालें, ये निकालें जरा। ये कौन सी आयत है सर? फिर दूसरा सर, कोई केले का जिक्र तो कुरान में है, कुतूफुहा दानिया। सर ये नहीं, कौन सी आयत? वो आपने निकाल भाई, आपने कहा ना मैं सर अब मैं एक, हाफिज तो नहीं हूँ ना, आप मुझे बताएंगे कौन सा आयत निकालूंगा ना। एक मिनट।
یہ پہلے سن لیں. پھر دوسرا سر کوئی کیلے کا ذکر تو قرآن میں ہے، قطوفها دانیہ. یہ سن لیا نا، قطوفہا دانیہ، کیلے کا ذکر وہ کہتا ہے قرآن میں بھی ہے. ہاں جی، اب آپ کیسے سرچ کریں گے اگر وہ آیت کا نمبر نہ بتائے؟ آپ کو تو یہی ہے وہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، اگر وہ آیت نمبر سر نہ میں نے بتائے. سر اس سلسلے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوگا، کوئی بھی وہ آیت بتائے گا، اس کا نمبر ہوگا، میں اس پہ سرچ کر کے اپنا اختیار کروں گا. اس اچھا طرح جی، عوام میں تو کوئی بھی اختیار نہیں کرتا نا. ٹھیک ہے. چلے یہ سورہ حاقہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 23 ہے، نکال کے بتائے جی. جو اس نے کہا ہے کہ کیلے کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے. اگر اس نے غلط کہا تو وہ غلط ہے، اس میں کون سی بات ہے. ہم کوئی یہ تو نہیں اگر کوئی غلط کہے گا تو ہم کہیں گے وہ ٹھیک ہے. ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ قابل احترام بندہ بھی غلط ہے تو وہ غلط ہے. ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن جہاں پہ جیسے ہمارے باؤ اجداد نے ہمیں بتایا تھا کہ زمین چپڑی ہے، تو اب ہمیں پتہ لگا گول ہے تو ہم چپڑی تو نہیں کہتے رہیں گے، ہم اب زمین گول ہے تو پھر گول ہے. بڑوں نے بتایا، وہ تو سائنس بتاتی ہے. اچھا نہیں، چلو بڑوں ایسے نے تو کرتے ہیں. دیکھیں پرانے لوگ تو یہ کہتے تھے نا زمین چپڑی ہے، اچھا چلو ایسا کرتے ہیں یار، تو آپ اب کی ہمیں پتہ لگا گول ہے تو گول چلو ہے. اب وہ تو نکال لو نا، سورہ حاقہ کی 23 ہمیں بتاؤ. وہ کہتا ہے کیلے کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، وہ تو بتا دو ہمیں. ایک منٹ، میری نظر کمزور ہے، میں نیچے سے قرآن لے ہوں لیکن اپنی وہ نہیں لایا، ہاں، لیکن پھر اس چشمہ کے بھی بعد نہیں نا ہے. یہ بھی بتانا، یہ ذرا کلپ یہ بھی سن لینا، پھر یہ بھی بتانا کہ یہ ٹھیک کہتا ہے کہ نہیں. قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا، اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں. یہ ترجمے میں کون سا ترجمہ بدلا رہا ہے؟ ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو. اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے، سوائے چاند ایک علماء کے. صرف اس لیے ترجمہ کیا ہمارے علماء نے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کو کوئی حرف نہ آئے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ ناک ہی کاٹ دیں؟ لوگوں نے اگر قرآن کی آیات سے غلط رزلٹ نکالا ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیں گے؟ ہاں جی، اس نے کہا ہے جی خاتم النبیین کا معنی قادیانیوں نے ٹھیک کیا ہوا ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں انہوں نے غلط کیا ہے. اس کی مثال بھی دیتا ہے، کہتا ہے کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے. کیا کہتا ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہاں جی بھائی، آپ کو کہا تھا سورہ حاقہ کی 23 نکال لو، آپ نے ویڈیو نکال لی ہے. بڑا ذاکر نہیں بننے کی کوشش ہلو جی فیضان بھائی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لو جی وہ چلے گئے نس گئے جی. ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ ਸਮੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ان کی یہ جن کی آپ نے وہ تصویر لگائی ہوئی ہے، ان کا ایک بڑے علماء نے ان کے وہ ایک بک لکھی تھی، یہ پتہ نہیں کیا نام تھا، آگے آپ نام بھی بتا رہے تھے، تو تقویٰ الایمان. اس تقویت میں الایمان. ہاں جی، وہ اس میں وہ پیج 13 پہ یا 15 پہ ادھر بھی انہوں نے گستاخی کی تھی. مطلب انہوں نے بھی اس سے رجوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا دوبارہ؟ اسماعیل دہلوی کے بارے میں یہ ہے کہ
اس کی توبہ مشہور ہو چکی تھی، اس کی توبہ جو ہے نا وہ لوگوں میں مشہور ہو چکی تھی. تو اور پھر وہ جب ایک ثبوت اس کا یہ بھی ملتا ہے کہ دیوبندیوں کے اوپر رشید گندگو جو تھا، ان کا کابر رشید گنگوئی جسے کہتے ہیں، اس کے پاس استفتاء آیا تھا کہ بھائی لوگ سارے کہتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ کر لی تھی. پھر اشرف علی تھانوی جو ہے وہ ارواح ثلاثہ میں بھی نقل کرتا ہے اس چیز کو، کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے شرک جلی کو شرک خفی اور شرک خفی کو شرک جلی لکھ چھوڑا ہے. تو چونکہ اب میں جا رہا ہوں جہاد کو کتے کی موت مرنے، تو تم لوگ نا اس کو اگر بدلنا چاہو تو بدل لو. تو اس طرح کی بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر وہ قبول کر گیا تھا کہ میں شرک جلی کو شرک خفی لکھ دیا اس کتاب میں، تو لوگوں میں بھی اس کے بارے میں توبہ مشہور ہو چکی تھی. تو احتمال تھا، تو اس احتمال کی وجہ سے اس کے اوپر حکم لگا ہے کہ اس کا حکم جو ہے وہ یزید کی طرح ہے. کوئی اس کو کافر ملعون کہتا ہے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، کوئی اس کو جو ہے وہ نہیں کہتا یہ الفاظ تو پھر بھی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا ہے کہ فقہا کے قول کے مطابق یہ بندہ کافر ملعون ہے، اسماعیل دہلوی، کہ ایک فقہا کی جماعت کے قول کے مطابق یہ بندہ کافر اور ملعون ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی ذلت کے لیے یہی کافی ہے. جی صحیح ہو گیا بھائی، بہت شکریہ. خود حکم کفر نہیں لگایا اعلیٰ حضرت نے، انہوں نے فقہا کا قول نقل کر دیا کہ ان کی جماعت کے مطابق یہ بندہ کافر ملعون ہے، اور خود یہ بتایا کہ اس کا حکم جو ہے وہ یزید کی طرح ہے. جیسے امام احمد بن حنبل جو ہے وہ یزید کے بارے میں حکم لگاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو وہ حکم نہیں لگاتے ہیں. وہ پلید ضرور ہے، مردود ہے، پلید ضرور ہے احناف کے نزدیک. تو اسی طرح اسماعیل دہلوی کے بارے میں جس نے یہ تقویۃ الایمان لکھی تھی، تو یہ توبہ کے احتمال کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ حکم کفر ہے. حکم کفر نہیں لگا اعلیٰ حضرت کی طرف سے، لیکن فقہا کے قول کے اوپر یہ کافر ملعون ہی ہے. جی فیضان بھائی. جی بالکل ایسے ہی ہے عثمان بھائی. فضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کمال درجہ کی احتیاط دیکھیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے اپنے مخالفین کو خواہ مخواہ کافر قرار دے دیا، یہ ان لوگوں کے منہ کے اوپر بہت بڑا تماچا ہے یہ بات، کہ فضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کمال درجہ کی احتیاط یہ ہے کہ اسماعیل دہلوی کی جو توبہ مشہور ہے اور جھوٹی مشہور ہے، اصلی نہیں ہے، اگرچہ جھوٹی توبہ مشہور ہے اس کی کہ اس نے توبہ کر لی تھی، تو فاضل بریلوی نے اس بنا پر بھی اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، اگرچہ اس کی جو عبارت ہے وہ عبارت کفری ہے. صراط مستقیم کی جو عبارت ہے یا جو تقویۃ الایمان کے اندر عبارتیں ہیں کفریہ، وہ اگرچہ کفریہ ہیں لیکن قائل جو ہے وہ اس کے اوپر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ نہیں لگایا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس کے کفر کو ٹھیک کہنے والا، اس کے کفریات کو ٹھیک کہنے والا، وہ اس کے اوپر پورا فتویٰ ہے. اسماعیل دہلوی کے کفریات کو بالکل. ایک تحریک آزادی ہند جو ہے اس کے جو جرنیل ہیرو تھے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں کالا پانی کی سزا بھی دی انگریز نے، اور درس نظامی میں بھی ان کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، غالباً علم الصیغہ کے نام سے، علم الصرف کے نام سے نا ان کی کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے ایک. تو انہوں نے سب سے پہلے اسماعیل دہلوی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تھا کہ اسماعیل دہلوی کافر ہے. وہ بھی حکم فقہی ہے فیضان بھائی، وہ بھی حکم فقہی ہے، کافر فقہی کہا گیا اس میں بھی اس کو. وہ ابھی مشرق قادیانی مشرق آ جاؤ اوپر، چلا شرک کے اوپر بات کریں. مرزا قادیانی
بدترین ملعون رنڈی باز مشرک تھا. آجا اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. تو بریلویوں کے بارے میں گفتگو کرنا، میں اس کے بھاگ گیا. دیوبندی تو فیضان بھائی 1.5-2 ہفتے نہیں لگے، دیوبندی تو گھس گیا. بس یہی بات ہے نا، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کچھار کے شعر ہے نا، ان کے سامنے کوئی بھی دکھتا نہیں ہے. ایسا ہی ہے. دوسرا حل تو یہ ہے، دیکھیں ٹک ٹاک جو ہے نا، ٹک ٹاک وہ تو نیرا جو ہے نا، فار ایگزامپل ان کی براڈ پہ جائے تو گفتگو کو بیچ میں ہی وہ اتارے، مائک میوٹ کرے. وہ واٹس ایپ ہو نا، واٹس ایپ پہ چلو بندہ اور ہوتا ہے، ریکارڈنگ ہے، کوئی کسی کو میوٹ نہیں کر سکتا، اپنے اپنے وقت میں بندہ بات کرتا ہے. ایم ایل علی صاحب ہیں جی، ایم ایل علی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی تو ماشاء اللہ آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا میں. الحمدللہ اللہ اس کے رسول کا احسان ہے. اونچی بولے، تھوڑا آواز کم آ رہی ہے. جی جب سے آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا میں. انڈیا حیدرآباد سے ہوں، فی الحال یو ایس اے میں ہوں. ابھی ڈرائیو کر رہا تھا، یہاں پہ صبح کا وقت ہے، 7 بج رہے. آپ ماشاء اللہ اہل بہت اچھا، تشیع، بہت. اہل جی تشیع جی ہیں جی آپ اہل تشیع ہیں؟ نہیں میں اہل سنت ہوں الحمدللہ. رضوی ہوں، اتاری ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی وہ مرزا قادیانی کا، وہ جی مرزا اسی تعلق سے قادیانی. میں آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا. بہت مزہ اچھا آیا اچھا. الحمدللہ. فیضان بھائی جزاک اللہ خیر، احسن الجزا. جی جزاک اللہ جی. نیچے مرزا قادیانی کا ایک آیا ہوا جی صاحبی، مرزا قادیانی کی امت کا، یہودی امت. آؤ ہمت کر اوپر آ، کال پہ رہا، کال پر کال پہ نہیں آتے نا، ان کا رولا یہ ہے کال پہ نہیں آتے، اپنی اپنی کھڈوں میں گھس گئے ہیں. میں میوٹ تو کر رہا ہوں جناب، اگر اپنا کچھ علی بھائی ہوگا تو میں. ایک منٹ، جی میں جی آپ سے گفتگو کرتے ہیں اب. تو جی جی یہ جو مفتی طارق مسعود ہے، اس کی گستاخی سنی ہے آپ نے؟ ارے اللہ اکبر. سنا بھائی. جی جی سنا میں. سنا ہوا ہے، اللہ سنا ایسے ہوا ہے. ملعونوں سے جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ملعون جو ہے وہ ڈٹ گیا، کہتا ہے کہ جس سے جو ہوتا ہے کر لو. میں نے تو توہین کوئی گستاخی کی نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں. الٹا اس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کی شان میں بھی گستاخی کر دی ہے. کہتا ہے مجھے گستاخ کہتے تو ان کو بھی کہو. اس طرح کی ملعون جو ہے وہ گستاخیاں کر رہا ہے. تو بس قوم کا حال یہی ہے جی. اناؤم صاحب ہے ہمارے ساتھ جی، ہمارے اناؤم صاحب. ہمارے انڈیا میں بھی جو ہے جی السلام علیکم، ایک کیسے ہیں؟ نرسنگ آنند ہے، جو سرکار علیہ صلاح السلام کی شان میں جو ہے گستاخی کیا نا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ممبئی میں بہت بڑا جلوس بھی نکالے اس پہ. انڈیا میں بالکل. ایک منٹ علی بھائی جی، اناؤم صاحب. اچھا عثمان بھائی، میں ایک بات پوچھنا آیا تھا یہاں پہ. وہ جو میں نے سنا ہے کہ کوئی ایچ ایس بندہ تھا، اس نے وہ مفتی مبشر شاہ صاحب پہ الزام لگایا کہ بھئی قرآن و حدیث سے تم قادیانوں کو ہرا نہیں سکتے، تو ان کو اسی ٹائم بلا کے اس کی بےزتی کروائی. وہ ویڈیو ہے آپ کے پاس، لنک وغیرہ؟ نہیں مجھے نہیں معلوم کس واقعہ کی، کس کی بات کر رہے ہیں آپ. وہ بیسیکلی ہوا یوں تھا کہ کوئی براڈ چل رہی تھی، میرے خیال میں شاید آپ کی براڈ کی بات ہے. مجھے تو یہی پتہ چلا تھا کہ ایچ ایس نے کوئی 2-3 قادیانی آگے تھے، انہوں نے کہہ دیا بھی مفتی مبشر شاہ صاحب نے کہا ہے کہ بھائی قادیانیوں کو تم قرآن و حدیث سے نہیں ہرا سکتے. تو لیکن وہ جو بندہ تھا اس نے اسی ٹائم کال کی مبشر صاحب کو، وہ آگے اور انہوں نے ان کی صحیح کی بےزتی کی. مجھے لگا شاید آپ کی براڈ پہ بات ہوئی ہے، اس وجہ سے میں پوچھ رہا تھا وہ ویڈیو کو. نہیں اب یار سب جھوٹ پھیلایا ہوا ہے.
हाँ सब झूठ है, ये फैलाते हैं ना लोग हाँ कि जी हाँ मुफ्ती जी साहब ने कह दिया कि कुरान और हदीस से कादियानियों से कोई बात नहीं कर सकता, हाँ यही नहीं कह नहीं रहे हैं ना बताया आप? था उसी टाइम मुफ्ती साहब को बुलाया गया ब्रॉड पे, मुफ्ती साहब को फ़ोन किया गया, फिर उन्होंने उसी टाइम उनकी सबकी बेइज्जती की कि भाई तुम लोग क्यों झूठ बोल रहे हो। हम्म। हाँ वो बुढ़ा तो ये पठान, जो बुढ़ा पठान था मालूम ना। नहीं है कौन सी बात आप कर रहे हैं, मालूम नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है। वैसे वैसे जो है वो इस तरह की 100 बातें फैलाते रहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वो असल हकीकत क्या होती है वो बाद में पता चलता है। एक मिनट अजमत अजमत साहब, एक मिनट। और कोई अननोन भाई, आपने कोई गुफ्तगू, कोई बात गौर करनी है कोई? वो बस अभी थोड़ी देर पहले आप खातमुन नबीयीन पे बात कर रहे थे, उस पर थोड़ा अगर आप मजीद, वो आवाज़ मेरे इंटरनेट चला गया था, वो मैं सुनना चाह रहा था टॉपिक आपने क्या उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। अगर वही आज का टॉपिक है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर आ जाऊँगा। कुछ नहीं, वो मिर्ज़ा इंजीनियर जो है हाँ जी हाँ जी उसकी वीडियो चलाई थी, वो कह रहा था कि खातमुन नबीयीन का जो माना है वो कादियानियों का बिल्कुल ठीक है। कादियानी जो है वो उसका तर्जुमा ठीक करते हैं, लेकिन जो मुसलमान है, उम्मत मुसलमान गलत करती है उसका तर्जुमा। जी। चलें उसको फिर तो इस बार ये कंफर्म बात है, ये झूठी बात है फिर अगर उसने कह दिया तो चलें फिर इंशाल्लाह नहीं, डिस्कस। बात तो सच्ची है उसकी, बात तो सच्ची है, लेकिन उसने कज़ाब ने कादियानियों की फेवर में ये बात करके ना कोई कैच दिया। वो कहता है कि बिल मफहूम जो मुसलमान तर्जुमा करते हैं ना कि नबियों के आखिर में आने वाले, बिल मफहूम ये ठीक है भाई, ये बिल मफहूम नहीं, इस्तिलाह के माना में भी इस्तिलाही जैसे सलात है। अब कोई उसका माना जो है वो कादियानी जो है वो कहता है कि लफ्जी तर्जमा जो है ना वो कादियानियों को ठीक है। अब सलात का माना दुआ भी है, नमाज भी है। अब कादियानी जो है वो दुआ का जहाँ जहाँ पे नमाज लफ्ज है वहाँ पे दुआ कर दे, और मुसलमान जो है वो नमाज करे, तो ये खंजीर का बच्चा उठ के ये कहेगा कि मुसलमानों ने गलत तर्जमा किया है। लफ्जी तर्जमा बनता ही सलात का जो है वो दुआ है, वो कादियानियों का बिल्कुल ठीक है। तो आगे से फिर वो कहे कि देखो नाक पे मक्खी बैठे तो क्या नाक काट दो, है? हालांकि वो जो शरई और इस्तिलाही माना है नमाज ही बनेगा, और खातमुन नबीयीन का माना भी जो शरई और इस्तिलाही है वो आखिरी नबी ही बनेगा, और लुगत के एतबार से भी आखिरी ही बनेगा। आखिरुहुम, कौम के जो आखिरी होते हैं उन उस कौम के या एक जमात का जो आखिरी होता है उसके बारे में जब लफ्ज़ खातम जमा इजाफत के साथ है तो उसका माना आखिरी ही होता है। लुगात उठा के देख लो आप। तो खातमुन नबीयीन का जहाँ जहाँ पे भी माना आया है वहाँ पे, जैसे कुरान में जहाँ सलात का माना आया है नमाज के हवाले से, तो वो नमाज ही माना लिया जाएगा, और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खातमुन नबीयीन आया तो वहाँ पे आखिरी ही लिया जाएगा। ये कुरान खुद नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह है, सहाबा की है। वो कहता है मलून कि नहीं, कादियानियों का ठीक है, नबियों की मोहर मुसलमानों का गलत है। ये बात चल रही थी मेरी। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बैठा हूँ सुन रहा हूँ, बाकी कुछ ले लें आप। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। फैज़ान भाई वो खान कोई आया जी, इनसे कीजिएगा गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई लोग, ठीक है सारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम। आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? आ रही है आवाज़, लेकिन आ रही है। एक मिनट में रखती हूँ। अब ठीक है? ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था, जैसे कि कोई गुस्ताखी करता है, ठीक है, सहाबा की या रसूलुल्लाह की या किसी की, उसके बाद वो माजरत कर लेता है, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए?